السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من ینفع الناس، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے مہمان خصوصی صدر مسلم ویلفیئر ایسوسی ایشن اور دیگر اراکین اور مہمانان اعظام، آج جس موقع سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں وہ موقع خون کے عطیے کا ایک کیمپ کا موقع ہے، بلڈ ڈونیشن کیمپ کا موقع ہے۔ معزز حاضرین، ایک بات کی وضاحت میں بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ جس چیز کو لے کر مسلم ویلفیئر ایسوسی ایشن گزشتہ 18 سال سے تانڈور اور اس کے اطراف و اکناف میں کام کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ انسانیت کی فلاح و بہبود بلا تفریق مذہب و ملت، انسانیت کی مدد اور اس کا تعاون۔ اس تنظیم کا نام مسلم ویلفیئر ایسوسی ایشن رہنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا کام کرتی ہے، لیکن حقیقت بھی یہ ہے کہ جب اس تنظیم کی بنیاد ڈالی گئی تو ہمارے بزرگوں کا سب سے بڑا مقصد تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے اور پھر اتحاد کے ساتھ مسلمانوں کے مسائل کا حل کیا جائے۔ لیکن الحمدللہ تنظیم جب اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئی تو مسلمانوں ہی کے مسائل کا حل اس کے پیش نظر نہیں رہا، بلکہ ساری انسانیت، غیر مسلم حضرات کے مسائل کا حل بھی اس کے پیش نظر رہا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج صبح سے جب یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ شروع ہوا تو اس میں خون کا عطیہ دینے والوں میں جہاں مسلم برادران تھے، وہیں غیر مسلم برادران کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ انہوں نے بھی مسلم ویلفیئر ایسوسی ایشن کے اس کاز کی تائید کرتے ہوئے مسلم ویلفیئر کے دفتر کو پہنچ کر خون کا عطیہ دیا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی، اس میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی، سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو صبح سے شام تک نمازوں کی پابندی کرتا ہے، بہترین انسان وہ ہے جو صرف روزے رکھتا ہے، بہترین انسان وہ ہے جو ہر مہینہ عمرے کے لیے جاتا ہے، بہترین انسان وہ ہے جو ہر سال حج کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا خیرکم من ینفع الناس، تم میں کا بہترین شخص وہ ہے جس کا وجود انسانیت کے نفع کے لیے ہو۔ آپ انسانیت کی بھلائی نہیں کر رہے، جانداروں کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کر رہے، چاہے آپ کتنی بھی عبادتیں کر لیجئے، آپ کی عبادتیں بیکار ہیں۔ میں اس کی بھی ایک دلیل دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی سے ایک عورت کے متعلق پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، اس عورت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی بڑی پابند ہے، لیکن اس کے زبان سے اس کے اڑوس پڑوس محفوظ نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہی فی النار، یہ جہنمی عورت ہے۔ ایک دوسری عورت کے متعلق پوچھا گیا ہے، اللہ کے نبی، ایک عورت ہے جو صرف فرائض پر اکتفا کرتی ہے، لیکن اس کا اخلاق، اس کا حسن سلوک اتنا بہترین ہے کہ اس کے گھر والے، اس کے اڑوس پڑوس، سارا سماج اس سے خوش ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اسے بشارت دی، کہا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جانے والی عورت ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ احادیث کے ذخیرے میں ہمیں ملتا ہے۔ ایک عورت نے محض بلی کو باندھ کر رکھا تھا اور بھول گئی، تو وہ بلی کا انتقال ہو گیا، تو اس عورت کے متعلق کہا گیا کہ وہ عورت جہنمی ہے۔ نیز پیارے نبی نے یہ فرمایا، اگر وہ عورت بلی کو نہیں باندھ کے رکھتی تو بلی کو کھلانے اور پلانے کی ذمہ داری اللہ پر تھی، چونکہ اس نے اسے باندھا تو وہ اس کی ذمہ داری تھی اور اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، اسی لیے وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ سامعین، امت مسلمہ کو اللہ کے نبی نے خیر امت کہا ہے۔ یہ وہ امت ہے جو چیریٹی میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہونا چاہیے۔ خیر کے معنی ہی چیریٹی ہیں۔ آج افسوس ہوتا ہے جب ہم ہمارے علماء کرام کی جانب سے اس معاملے میں فتوے سنتے ہیں۔
سامعین، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو قیامت تک آنے والے حالات کو فیس کرنے والا مذہب ہے۔ آپ کے سامنے جو فتوے اور جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک آدمی کی ہوا نکل گئی تو اس کا وضو ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا، ایک آدمی نماز میں کھا رہا تو اس کا نماز ٹوٹتی نہیں ٹوٹتی۔ یہ مسائل پرانے ہو چکے ہیں۔ آج انسانیت کو جن مسائل کا سامنا ہے وہ ہے بلڈ ڈونیشن کا مسئلہ ہے، آئی ڈونیشن کا مسئلہ ہے، انسانی اعضاء ڈونیٹ کر رہے ہیں لوگ۔ تو اسلام ہماری اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ علماء کا یہ فریضہ ہے کہ لوگوں کو ہم اس سلسلے میں رہنمائی کریں۔ یہی وجہ ہے کہ سامعین، آج ایک جائزہ اگر ہم لیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان قوم یہ کاموں میں پیچھے ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کی روح کو، اسلام میں چیریٹی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنے اور عام آدمی تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک جملے میں یہی عرض کروں گا کہ جب تک ہم انسانیت کی بھلا اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ کی تائید بھی ہمارے ساتھ نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلم ویلفیئر کے مقاصد کو کامیاب کرے اور مسلم ویلفیئر کے ذمہ داروں کو وہ توفیق اور طاقت نصیب فرمائے کہ وہ مسلم ویلفیئر کے مقاصد کو بحسن خوبی پورا کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فی الحال جو ہوں ٹانڈور، جو وقار آباد ڈسٹرکٹ آتا ہے تلنگانہ کا، مسلم ویلفیئر ایسوسی ایشن کے دفتر میں ہوں، اور کئی دن سے خواہش تھی کہ یہ ٹانڈور کا جو مسلم ویلفیئر ایسوسی ایشن ہے اس کی کارکردگی کے بارے میں غیبانہ تعارف تھا۔ اور کچھ دن پہلے، میں سمجھتا ہوں کہ 3 مہینے پہلے، میرے بڑے بھائی سید کمال اطہر صاحب اس کے صدر بنے، بلکہ کہیں واٹس ایپ پہ ہم دیکھے۔ سب سے پہلے ہمارے سید کمال اطہر صاحب جو ہیں ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے تلنگانہ کے صدر ہیں آپ، اور بہت ہی ذمہ دار آدمی ہیں اور ایک مستقل مزاجی سے قوم کے بارے میں کام کرتے ہیں اور سوچتے ہیں۔ پچھلے کئی عرصوں سے سید کمال اطہر صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اور آپ صدر بننے کے بعد میں اس ویلفیئر کو بھی جو ہے 4 چاند لگ گئے ہیں۔ ایسا تو مسلم ویلفیئر ایسوسی ایشن ٹانڈور کا قیام 1997 میں ہوا، اور بڑی بہترین عمارت آفس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ویلفیئر کا کام کرنے والوں کی اتنی پکی آفس ہوتی ہے۔ یہ آپ لوگوں کا کارنامہ ہے کہ اتنی بڑی پراپرٹی اس کے تحت ہے۔ تو ویلفیئر کے معلومات کر رہا تھا، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں مسلمانوں میں جو ہے یہ جو میاں اور بیوی کے جھگڑوں میں جاہلت بہت بڑھ گئی ہے۔ ہمارے پاس دفتر پہ مجلس بچاؤ تحریک پہ کئی لوگ آتے ہیں، تو اگر میرے پاس ڈیلی اگر 100 لوگ آتے ہیں تو 80 لوگ یہ آ رہے ہیں کہ میاں بیوی کا جھگڑا لے کر۔ تو میں یہاں پر پوچھا کہ آپ کے ٹانڈور میں یہ مسئلہ آپ لوگ کیسا حل کرتے ہیں؟ تو بڑی خوشی ہوئی یہ معلوم ہو کہ اگر کوئی واقعات، چاہے وہ پراپرٹی کا ایشو رہنے دیجئے، کوئی 2 خاندان میں لڑائی جھگڑا، 2 آپس میں لڑائی جھگڑا، میاں بیوی کا جھگڑا، اگر ٹانڈور کے پولیس میں بھی وہ جاتے ہیں تو پولیس والے خود ان کے پاس بھی جاتے ہیں کہ آپ جاؤ ویلفیئر میں بیٹھ کے اپنا تصفیہ کر لیجئے۔ تو ہر ٹاؤن میں، ہر ڈسٹرکٹ میں اگر ایسا ویلفیئر کام کیا، نام ہے مسلم ویلفیئر ایسوسی ایشن، لیکن کام سب کا ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میرے فاضل مقرر ابھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے نبی جو ہے یہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، ہمارے نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ پورے عالم کے نبی ہیں۔ تو یہ ہم پہ ریسپانسبلٹی ہے، ہم پہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارا پڑوسی اگر غیر ہے تو سب سے پہلے اس کا خیال کرنا ہے، اپنے اخلاق بتانا ہے، اس کی بھوک کو اپنی بھوک سمجھنا ہے۔ تو اسی کے تحت یہ مسلم ویلفیئر بھی چل رہا ہے، اور بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پر تمام
हमारे खालिद सैफुल्लाह साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे मोहम्मद बाबर साहब साबिक़ा सदर, नईम अख्तर साहब, फ़ारूक कुरैशी, सोहेल उमरी साहब जो मॉर्निंग स्कूल के करस्पॉन्डेंट है, हमारे मेरे और एक बड़े भाई मुख्तार नाज साहब काउंसलर साहब यहाँ पर है। बड़ी जानी मानी शख्सियत है टांडूर की। आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीतना आज के दौर में, जहाँ पर एक काउंसलर को इलेक्शन जीतने हारने 50 लाख रुपए होना पड़ता है, टिकट लेने के लिए 10-20 लाख खर्चा करना पड़ता है, ऐसे दौर में आप आज़ाद उम्मीदवार जीते, बहुत बड़ी बात है ये आपके लिए। तो कई लोगों के इसमें नाम है, हमारे क़य्यूम अख्तर साहब, शिराज, बासित अली साहब, खलीलुल्लाह शरीफ साहब, अज़हर साहब। अल्लाह ताला आज का दौर ये है कि शौहर को बीवी से बात करने का वक्त नहीं है, और बीवी को शौहर से बात करने का वक्त नहीं है, बाप को बेटे से बात करने का वक्त नहीं है, बेटी को माँ बाप से बात करने का वक्त नहीं है। आज हम दुनिया में इतना उलझ गए कि सुबह नींद में से उठे तो 1 घंटा व्हाट्सअप, फिर उसके बाद में फेसबुक, फिर इंस्टाग्राम, फिर ट्विटर, फिर यूट्यूब करे करे जब तक हमारा आधा दिन 3 नमाज़ां चले जा रहे हैं हमारे। तो ऐसे दौर में, इस पुराशोभ दौर में किसी दूसरों के लिए सोचना, तो जैसा हर संडे ये वेलफेयर के लोग आपस में बैठ के पूरे टांडूर और अतराफ़ के लोगों के बारे में मसाइल की गुफ्तगू करते हैं, तो यकीनन जो लोग दूसरों के लिए, जो लोग मिल्लत के लिए टाइम देते हैं, वक्त देते हैं। मैं अभी अत्थर भाई के बच्चों को देखकर खुशी हो रही थी कि सबके चेहरों पर दाढ़ी है और दे आर ऑल प्रोफेशनल्स। तो अत्थर भाई जो वक्त कौम के लिए देते हैं, जो वक्त वेलफेयर के लिए देते हैं, अल्लाह ताला उसका नतीजा जो है कि उनकी औलाद को अच्छा निकाला है। आजकल के दौर में हम देखकर परेशान होते हैं कि औलाद जो बिगड़ रही है। मैं एक छोटा सर का वाक़या सुनाकर आपसे रुखसत हूँगा। हम एक रेप केस को डील कर रहे थे, एक मासूम बच्ची का, एक 3 बच्चे ले जाकर उसका रेप कर दिए। तो मैं उस रेप केस को हम डील कर रहे थे। तो जब डील कर रहे थे तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये पता चला कि वो लड़की को नशे का इंजेक्शन दिए। तो ये इंजेक्शन कहाँ से मिला, कौन सप्लाई करा, उसको लाकर पुलिस वाले मारे। तो उसके कॉल रिकॉर्ड में से तकरीबन 200 बच्चे ऐसे हैं जो डेली उससे इंजेक्शन ख़रीद रही, उससे नींद के गोलियां ले रही। तो आज हमारी कौम ख़ास तौर पर तेलंगाना जो है नशे की मार में आ गया है। हर घर में, हर पड़ोस में कहीं ना कहीं एक नौजवान बच्चा जो है ये ड्रग्स का आदी होते जा रहा। नींद के गोलियां, ये आपके वाइटनर का, आपके टांडूर का क्या है नहीं मालूम, लेकिन हैदराबाद में तो आजकल जो है पूरा एक नशे का कवर आ गया, जैसा बादल आता ऐसा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी वेलफेयर के तौर पर आवाम में ये शऊर लाए, डोर टू डोर कैंपेनिंग करिए नशे के ख़िलाफ़ में, पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करिए। और बड़े अफसोस हुआ मुझे वो टेलीफोन में नाम पढ़ के, तो जब मैं हमारे कुछ पुलिस के आला ओहदेदार उनके पेरेंट्स को बुला के काउंसलिंग करें हम, तो पेरेंट्स परेशान हो गए कि हमारा बच्चा नशा ले रहा क्या बोल के। फिर बाद में उनका मेडिकल टेस्ट कराए। तो खैर एक छोटा ऐसा वाक़या था, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि सारे तेलंगाना में, मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ, हम ये नशे के ख़िलाफ़ में मुहिम चला रहे हैं। तो इस आपकी यहाँ पर मेरी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, और एक मैं जो आप लोग ब्लड कैंप डाले हैं, ये जो तलस्मिया पेशेंट्स होते हैं, मासूम बच्चे, इनको 15 दिन में, महीने में खून होना पड़ता है, तो इनके लिए भी आप लोग ब्लड कैंप्स डालिए। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी के हमारे ख़ास मेहमान खुसूसी इत्तेफाकन खुशकिस्मत है मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के हमारे अमजद भाई, जिनका नाम अमजदुल्ला ख़ान साहब है, आपके वालिद साहब अमानुल्लाह ख़ान साहब MLA रह चुके हैं और बहुत ही डेयरिंग और फिर उनके फ़र्जन भी वैसी डेयरिंग काम करने वाले हैं। इनका सबसे बेहतरीन काम वही है जो मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन यहाँ पे कर रहा, लेकिन उन्होंने डेली करते हैं। डेली सुबह से लेकर शाम तक कई गरीब लोगों को मदद करना, ये काम करना, बहरहाल 24 घंटे उन्होंने बिज़ी रहते। उसके बावजूद भी कुछ टाइम निकाल के यहाँ ब्लड कैंप रखे बोल के मालूम हुआ तो वेलफेयर ऑफिस को आकर हमारी हिम्मत अफजाई की। मैं इस मौके पे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि सारी बात हमारी आ गई है, फिर मैं और इसमें ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ
کہ ان کی صحت اچھی رکھے، ان کی پوری ٹیم کی صحت اچھی رکھے. خاص طور پر مسلم ویلفیئر ایسوسی کی جو ٹیم اب موجود ہے، الحمدللہ پوری ٹیم مل کر یہ کام کر رہی ہے. سابقہ میں پچھلے ایک مہینہ پہلے جو سو ایم سیٹ کوچنگ رکھے تھے، جس میں 350 بچے 40 دن تک جو ہے سو ڈیلی کوچنگ ان کی ہوئی، جس میں 200 سے زیادہ بچے جو سو کوالیفائی بھی ہوئے ایم سیٹ میں. تو یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے. یہ اچیومنٹ صرف کمال اطہر صاحب کا نہیں ہے، بلکہ سارے ٹیم ممبرز کا ہے. مسلم ویلفیئر ایسوسی کے پورے ٹیم ممبرز کام کرنے سے یہ کام ہوا. ساتھ ہی ساتھ پھر ہم ابھی 10th کلاس کے اس میں بھی بچے کافی فیل ہوئے، بلکہ معلوم ہوا ہمارے کو میتھس میں، تو ہم لوگوں نے میتھس کا بھی ایک کلاس یہاں پہ رکھی، جو صبح 7 بجے سے 9 بجے تک میتھس کے اسٹوڈنٹس بھی جو ہے سو یہاں پہ آ رہے. تو انشاءاللہ فری کوچنگ اور ٹوٹل فری. تو اس سے پہلے بھی ہم انشاءاللہ جیسا آج بلڈ کیمپ رکھے، ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ صاحب فون کرے، صاحب ہمارے کو بلڈ کا بہت شارٹیج ہے، تھوڑا آپ اس کے اندر ہماری مدد کیجئے. تو الحمدللہ آج ہم یہاں پہ بلڈ کیمپ رکھے ہیں، اور اس میں بھی انشاءاللہ ہمارا ٹارگیٹ 100 کا ہے. کم سے کم ہم 50 سے تو بڑھا کے ہم انشاءاللہ کیمپ کو کریں گے. اور جیسا ابھی ہمارے امجد بھائی بتائے کہ تلسمیہ کا جو بتایا آپ، انشاءاللہ ہماری پوری ٹیم مل کر وہاں پہ جائیں گے ان کے آفس کو، جا کر اس کا کیا سسٹم ہے، کیا ہے، اس کو کس طریقے سے کرنا ہے. ان کا بہت بہترین مشورہ تھا، ہم کریں گے. اور جیسا ہمارے مولانا صاحب نے بتایا کہ مسلم ویلفیئر ایسوسی نام مسلم ویلفیئر ایسوسی ہے، لیکن کام جو ہے سو سارے لوگوں کے لیے ہے. سارے امت مسلمہ ہی نہیں ہے، سارے لوگوں کا کام ہم انشاءاللہ کریں گے. اور آگے ہمارے سے جو بھی بن پڑتا ہم برابر اس میں کام کریں گے. میں ساتھ ہی ساتھ اس موقع پہ امجد بھائی کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ٹیم جو ہر وقت کبھی بھی اینی ٹائم 24 آورس میں موجود رہتی ہے، ان کی طرف سے کام ہو رہا ہے. میں ان کا بھی اس موقع پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ حافظ. آج بلڈ ڈونیشن کیمپ میں جو لوگ آ کے خون دیے ہیں، میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ حافظ.